اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وقال الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. آج کی جو تفسیر ہے ہماری سورہ نساء آیت نمبر 130 پر 1 سے ہے. سب سے پہلے اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کے لیے ہے ما جو فی السماوات جو آسمان میں ہے. آسمان میں جو بھی مخلوقات ہیں، پرندے ہیں، فرشتے ہیں، جو بھی ہیں تمام کیا ہے اللہ ہی کے لیے. وما اور جو فی الارض جو زمین میں ہے، جو بھی مخلوقات زمین میں ہیں، مچھلی، انسان جو بھی ہیں وہ تمام کیا ہے اللہ ہی کا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی کہ آسمان و زمین پورا کا پورا کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. یہاں اصل جو ہے نا اس آیت میں آپ دیکھیں گے 2 مرتبہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کا ذکر ہے. پہلی مرتبہ جیسا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیونکہ یہاں دیکھیے اس سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ شوہر بیوی کا. اللہ نے کہا کہ اگر شوہر بیوی آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو ان کا ایک حل یہ بھی ہے کہ اصلاح کر لو، آپس میں صلح کرو. اگر صلح نہیں ہو سکتا تو کیا ہے؟ طلاق ہے، خلا ہے. طلاق خلا ہونے کے بعد اللہ نے کہا کہ شوہر بیوی تم غم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب طلاق ہو گیا ہے، خلا ہو گیا ہے، کچھ بھی ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ آسمان و زمین میں جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. آپ کو رزق دینے والا یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں شوہر ہم کو کیا ہے لا کے پیسہ دیتا تھا، اب اس کا کیا ہے انتقال ہو گیا، یعنی تو شوہر کیا ہے طلاق ہو گیا ہے تو خلا ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ اب کوئی ٹینشن نہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي، اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. یہاں اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، کیونکہ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ طلاق کا ذکر کیا، خلا کا ذکر کیا، شوہر بھی الگ الگ ہوتی ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتی ہیں کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، جو کچھ آسمان و زمین میں وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. ہاں آج تک اللہ تعالیٰ کیا ہے شوہر کے ذریعے سے تم کو رزق دیتا تھا، اب اللہ تعالیٰ خود دے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، شوہر کو بھی اللہ ہی دیتا تھا، اب شوہر کا انتقال ہو گیا یا شوہر نے طلاق دے لی یا تو خلا ہو گیا. تھوڑا مائک آف کر دیجئے. تو اب اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان میں ہو جو کچھ زمین میں. یہاں تسلی دیتے ہوئے اللہ نے کہا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ، اور وَلَقَدْ تحقیق، قد کا مطلب تحقیق، وَصَّيْنَا اور ہم نے وعدہ لیا. وَصَّيْنَا مطلب ہم نے وصیت کی، ہم نے وعدہ لیا. کن لوگوں سے وعدہ لیا؟ الذین جو اوتو کتاب، جن کو کتاب دیا گیا ہے. اوتو دیا گیا ہے کس کو؟ الکتاب. اللہ نے جن کو بھی کتاب دیا تمام لوگوں سے اللہ نے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا اللہ نے؟ کن لوگوں کو اللہ نے کتاب دیا؟ من قبلکم، تمہارے سے پہلے، ہم سے پہلے جو بھی قوم والا ہے جن کو اللہ نے کتاب دیا. یہاں صرف یہود و نصارہ نہیں ہے، یہاں تمام لوگ ہیں جن جن انبیاء کو اللہ نے کتاب دیا ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی. یعنی کہ جتنے کئی انبیاء ہیں جن کو اللہ نے کہے کتاب دیا ہے. تمام انبیاء کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہم نے ان کو وعدہ لیا. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، تحقیق ہم نے وعدہ لیا، الَّذِينَ جو اوتوا الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دیا. تمام لوگوں سے ہم نے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ من قبلکم، تم میں سے پہلے، ہم میں سے پہلے جتنے بھی لوگ آ کرتے، جتنے بھی انبیاء آ کرتے، تمام انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا. وَإِيَّاكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ تم سے بھی، اللہ نے ہم لوگوں سے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے بھی یہ وعدہ لیتا ہے کہ تم کیا کرو؟ ان اتقوا اللہ، یہ کہ تم تقوی اختیار کرو. یہ کہ تم کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو. یہ کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی کہ مختصر طور پر اللہ نے ہم لوگوں سے اور اس سے پہلے جو بھی انبیاء کرتے تمام لوگوں سے اللہ نے وعدہ لیا کہ تم کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو. تقوی کسے بولتے ہیں؟ حرام کاموں سے بچنا اور حلال کام انجام دینا.
اور علی رضی اللہ عنہ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ تقوی ہے۔ الرضا بالقلیل، ہماری تقدیر میں جو ہے اس سے خوش ہونا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، رزق تھوڑا ہی ملا الحمدللہ، ہماری تقدیر میں یہی ہے۔ والرضا بالقلیل، اسے بولتے تقوی۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ الاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کی تیاری کرنا، اسے بولتی ہیں تقوی۔ یعنی کہ تقوی کا اللہ نے کیا ہے تمام امتوں سے وعدہ لیا کہ تم کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو۔ اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہی اللہ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہاں بھی دیکھیے کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتی کہ اگر پورے لوگ نعوذ باللہ اگر کافر بن جائے، اگر تم کافر بن جائے تب بھی اللہ کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی کا ہے، آسمان و زمین پورا اللہ کا ہے۔ اگر آپ اسلام چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لیں نعوذ باللہ، اللہ کو کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ آسمان و زمین اللہ کا ہے۔ وہیں اللہ فرماتی کہ وَإِن، اگر تکفروا، تم کفر کرو، تم کافر بھی بن جاؤ، کیونکہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، بے شک آسمان و زمین پورا کا پورا اللہ کے لیے، آپ کافر بنو یا اسلام لاؤ یا نہ لاؤ، یا اللہ کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، دو مرتبہ آ کر، پہلی مرتبہ للہ ما فی، یہ تسلی ہے، جو شوہر اور بیوی جو خلا ہو چکا ہے، طلاق ہو چکا ہے، ان لوگوں کے لیے تسلی ہے کہ اب بھی کیا ہے آسمان و زمین پورا کا پورا اللہ ہے، اللہ ہی آپ کو رزق دے گا۔ یہاں جو ہے نا اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ پورے لوگ کافر بھی بن جائیں اللہ کو کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا، کیوں؟ کیونکہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ پھر اس کے بعد وکان اللہ، کانا جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ مسلوبۃ الزمن، برابر کے معنی میں، برابر، کانا کا مطلب برابر، اللہ تعالیٰ کا غنی ہے، غنی کا مطلب وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم تمام لوگ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ المستعان، تھوڑا مائک آف کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غنی کا مطلب اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، تمام لوگ کیا ہے؟ اللہ کے محتاج ہیں۔ حمید کا مطلب تعریف کیا ہوا؟ حمید کا مطلب وہ اللہ جس کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں، حمید کا مطلب جس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ سب اللہ کی تعریف ہے۔ حمید کا مطلب جس کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ حمید اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی کہ آپ عبد الحمید آپ نام رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح غنی یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسی طرح عبد الغنی آپ نام رکھ سکتے ہیں۔ تو غنی کا مطلب اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، تمام لوگ اللہ کے محتاج ہیں، اور حمید کا مطلب جس کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 132 دیکھیے، یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمان میں ہے، اور ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، وَكَفَى، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ وکیلا، مدد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہماری مدد اگر اللہ تعالیٰ کرے تو بس ہمارے لیے کافی ہے، دوسرے مدد کرے نہ کرے، وَكَفَى، کافی ہے اللہ تعالیٰ وکیلا، مددگار۔ ہمارا وکیل، ہمارا مددگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارا مددگار کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اسی پر کیا ہے؟ اسی کے لیے آسمان و زمین کیا ہے؟ پورا کا پورا ہے۔ آسان آیت ہے، بس ان آیتوں میں یہی بتایا گیا کہ اس سے پچھلی امت میں جو بھی لوگ آ کرتے تمام لوگوں سے اللہ نے یہی کہا کہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر پورے لوگ بھی کافر بن جائے تو اللہ کو کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں، کیوں؟ کیونکہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین میں پورا کا پورا اللہ ہی کے لیے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کون حمید ہے جس کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی کیا ہے؟ ہماری مدد کرنے والا ہے۔ یہاں تک ہو گیا، آسان ہے آیت۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 133، آیت نمبر 133 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، ایک اور لوگوں کو لائے گا، دوسرے لوگوں کو لائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا والوں کو ختم کر کے ایک اور لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو لا سکتا ہے۔ وہی ہے یہاں اللہ فرمایا کہ دیکھیں، اگر یشا، چاہے، یشا کا مطلب چاہنا،
جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یشاء کا مطلب چاہنا، اگر یشاء چاہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یذہبکم، تم کو ہٹا دے گا، تم کو ہلاک کر دے گا. یذہبکم مطلب تم کو ہٹانا، تم کو ہلاک کرنا، تم کو لے کر جانا. اللہ تعالیٰ کہنا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا تم کو ہلاک کر دے گا. کسے؟ ایھا الناس، اے لوگوں. اللہ نے تمام لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو کیا ہے ہلاک کر دے گا. پھر کیا کرے گا؟ وَيَأْتِي، اور لائے گا بِآخَرٍ، دوسروں کو، پھر دوسرے لوگوں کو کیا ہے اللہ تعالیٰ لائے گا. یعنی کہ اس کی جو مثال ہے جیسا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بھی لوگ تھے اللہ نے تمام کو کیا ہے ہلاک کر دیا. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام سے کیا ہے ایک اور نسل چلی. اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو کیا بولتے ہیں؟ آدم ثانی کہا جاتا ہے. آدم ثانی بولتے ہیں نوح علیہ السلام. اور نوح علیہ السلام تمام لوگوں کو اللہ نے ڈبا دیا، صرف چند لوگ کیا ہے نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے. وہ کون تھے؟ علیم یہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے جو اولاد تھے، 3 اولاد، وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، جن کا نام سام، حام، یافت تھا ہے آخر میں. سام، حام، یافت، یہ 3 لوگ تھے جن سے کہا ہے اللہ نے کہا ہے وہاں سے کہا پھر نسل چلی. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو ہلاک کر دے گا. ایھا الناس، اے لوگوں. ویأتی بآخرین، دوسرے لوگوں کو لائے گا، دوسرے لوگوں کو لائے گا. وہی دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا کہ ان یشاء یذہبکم یستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا ہے یہ قوم کو ہلاک کر کے ایک اور قوم کو اللہ تعالیٰ لائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے آسان ہے. جہاں جیسے کہ مثال ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو مثال ہے، نوح علیہ السلام کو کیا ہے آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو بھی مخلوق تھے اللہ نے تمام کو ہلاک کر دیا. پھر وہاں سے کیا ہے دوسرے مخلوق، وہاں سے کیا ہے پھر آدم علیہ السلام سے نئی زندگی چلی. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وکان اللہ، اور برابر اللہ کے لیے کیا ہے علی ذلک قدیر، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے ہر چیز پر کیا قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے قدیر کا مطلب قدرت رکھتا ہے. قدیر اللہ کے ناموں میں سے ہی، آپ نام رکھ سکتے ہیں، عبد القدیر آپ نام رکھ سکتے ہیں. عبد القدیر کیا ہے نام رکھ سکتے ہیں. یہ بھی کیا ہے آسان آیت ہے. اس کے بعد اللہ نے آیت 134 130 پر 4 130 پر 4 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جب انسان کوئی چیز مانگتا ہے تو یہ سمجھو کہ صرف دنیا نہیں مانگنا چاہیے، دنیا کے ساتھ آخرت بھی ہونا چاہیے ہمارے ساتھ. وہی اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا. آپ صرف دنیا مت مانگو، دنیا کے ساتھ آپ آخرت بھی مانگو. دیکھیے سب سے پہلے ترجمہ، من کانا، جو بھی چاہتا ہے، یریدو چاہتا ہے، ثواب الدنیا، دنیا کو چاہتا ہے. ثواب کو مطلب دنیا کو چاہتا ہے. ایک انسان کیسے دنیا کو چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ فعند اللہ، عند اللہ، اللہ کے پاس. عند کا مطلب پاس. اللہ کے پاس کیا ہے؟ ثواب الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں ہیں. اللہ کے پاس دنیا اور آخرت ہے. ہم صرف دنیا مانگتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جو بھی انسان صرف دنیا مانگتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وما له فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہے گا. اگر انسان صرف دنیا مانگتا ہے تو ہم جو بھی چیز لے، ہم یہ سوچیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے. اس کی مثال، موبائل آپ خریدتے ہیں، ہاں تو اس میں دین اور دنیا دونوں لا سکتے ہیں. دنیا میں کیا ہے؟ آپ کو کیا ہے فون کرنا ہے، ایسا ہی کسی کو بات کرنا ہے، بزنس کا ہے، تمام. دین کو کیسا لائیں گے؟ آپ یہ سوچیں گے کہ اس موبائل کے ذریعے سے میں دین کی خدمت کروں، اس موبائل کے ذریعے سے کیا ہے بیانات سنوں. یعنی کہ جو بھی چیز آپ لیتے ہیں اس پہ دین اور دنیا دونوں ہونی چاہیے نا. کپڑا ہم خریدتے ہیں صرف کیوں؟ اچھا ماڈل کپڑا ہونا چاہیے، نہیں، وہاں آپ کو دنیا دین بھی لانا چاہیے. وہی کہ کپڑا سے ہمارا جسم چبھتا ہے، کپڑا سے ہمارا جسم چبھتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ صرف دنیا مت مانگو، اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگو. دنیا اور آخرت کیا ہے دونوں. یہاں دیکھیں جو مشہور جو واقعہ ہے، جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں، ان کا نام عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ بھی صحابی ہیں. ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں ان کا نام سالم تھا. وہ صحابہ نہیں تھے، وہ تابعین ہیں، بڑے تابعین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، تابعین میں سے. سالم رحمہ اللہ جو ہے نا، ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے، کعبۃ اللہ میں طواف کر رہے تھے. ان کے سامنے بادشاہ ہے، اس وقت کا جو بادشاہ ہے ہشام، اس وقت بہت بڑے بادشاہ تھے، وہ بھی طواف کر رہے تھے ساتھ میں. جب ہشام رحمہ اللہ جو بادشاہ تھے، ان کی نظر کس پر پڑی؟ صحابہ کے بیٹے سالم رضی اللہ عنہ پر پڑی.
عبداللہ جو سالم عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے کون؟ سالم. ان پر نظر پڑی. ہشام کی نظر کس پر پڑی؟ سالم رحمہ اللہ کے اوپر پڑی. اور ہشام کو معلوم تھا کہ سالم جو ہے نا صحابہ کے بیٹے ہیں. تو طواف کے دوران ہشام رحمہ اللہ سیدھا آتی ہیں کس کے پاس؟ سالم کے پاس رحمہ اللہ کے پاس. پوچھتے ہیں اے سالم تم جو مانگنا چاہے مانگو، تم جو مانگنا چاہے مانگو. کیونکہ ہشام کے بہت بڑے بادشاہ تھے، وہ پورے بادشاہ تھے پورے سعودی عرب کے. تو سالم جو ہے نا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں ہوں، مسجد میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتا. میں مسجد میں ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگوں گا. تو ہشام رحمہ اللہ بولتے ہیں کہ چلیے طواف ہو گیا. تو ہشام جو ہے نا بادشاہ مسجد کے باہر، مسجد حرام کے باہر ویٹ کرتے ہیں. کس کا؟ سالم کا ویٹ کرتے ہیں رحمہ اللہ. جب سالم رحمہ اللہ جو ہے نا باہر آتے ہیں مسجد سے باہر، تو ہشام رحمہ اللہ پوچھتے ہیں، جو بادشاہ ہے وہ پوچھتے ہیں اب سالم اب تو تم مسجد سے باہر آ چکے ہو، اب جو مانگنا چاہے مجھ سے مانگو. کیونکہ ہشام جو ہے نا وہ بادشاہ تھے، ان کی خواہش تھی کہ میں صحابہ کے بیٹے کو جو ہے نا کچھ کہے پیسے سے کچھ نوازوں، کچھ دینار سے کچھ درہم سے نوازوں. اب ہشام پوچھتے ہیں کہ اب تو تم مسجد سے باہر آ چکے ہو، ہاں اب سالم تم کیا مانگنا چاہتے ہیں مجھ سے مانگو. تو سالم جو ہے نا رحمہ اللہ، دیکھیے ان کی کیا سوچ ہے. انہوں نے پوچھا کہ ہشام تو مجھے کیا دے سکتے ہو؟ دنیا اور آخرت. اے ہشام مجھے تم بتاؤ کہ تم مجھے دنیا دے سکتے ہو یا آخرت؟ تو ہشام جو بادشاہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں صرف کیا دنیا دے سکتا ہوں. تو سالم رحمہ اللہ بولتے ہیں کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے آخرت چاہیے. وہ دے گیا نہیں. دنیا کیا ہے، کسی نے مل جائے گا. دنیا جو ہے نا حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ آپ کی تقدیر میں اگر ایک لقمہ بھی ہے، وہی لقمہ کھانے کے بعد آپ کی موت آئے گی. آپ کی تقدیر میں جتنا رزق ہے اتنا کھائیں گے، اسی کے بعد آپ کی موت آئے گی. سالم رحمہ اللہ فرماتی کہ دنیا تو لکھ گیا ہے، دنیا میں کیا ملنا ہے اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا. مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے آخرت چاہیے. کیا آپ دے سکتے ہیں؟ تو ہشام جو بادشاہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کیا جا سکتے ہیں. یعنی کہ ہم وہی اللہ نے فرمایا کہ تم دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی مانگو. دنیا کے ساتھ کیا ہے، آخرت کو بھی کیا ہے مانگنا. یہاں دیکھیے انسان مثال کے طور پر ہماری نیت کتنی ہے. ہم کار لیتے ہماری نیت کیا ہے، فری پھرنا ہے، مذاق کرنا ہے. نہیں، ساتھ میں نیت یہ بھی ہو کہ دنیا تو ہے پھریں گے، آخرت کیا ہے، اس کار کے ذریعے سے ہم کیا ہے دین کی دعوت دیں گے. جہاں جہاں جا کر کیا ہے وہاں دین کی دعوت دیں گے. کمائیں گے پیسہ، کیوں؟ اس کمائی کے ذریعے سے کیا ہے ہم کیا ہے بیوی بچوں پر خرچ کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے. دنیا بھی ہے، دین بھی ہے. وہی اللہ فرماتی ہے کہ من کان یرید ثواب الدنیا، جو انسان دنیا چاہتا ہے تو اسے دنیا مل جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، فعند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا بھی اور آخرت بھی. اسی وجہ سے جب انسان دعا مانگے تو انسان دنیا اور آخرت دونوں مانگنا چاہیے. دنیا اور آخرت مانگنے کے لیے سب سے بہترین دعا کوئی ہے؟ کون سی دعا کوئی بتا سکتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اسی وجہ سے اللہ نے خود فرمایا کہ ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من. اگر صرف دنیا مانگیں گے آپ، آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں رہے گا. تو اسی طرح سے انسان کو دنیا اور آخرت دونوں مانگنا چاہیے. اسی میں انسان کے کیا ہے کامیابی. بلکہ یہاں جو ہے نا دقیق جو مسئلہ ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. ظاہر میں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نیت کیا، ہم دنیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں. ہاں ہم کیا ہے کمانے کے ذریعے سے ہم کماتے ہیں، اس سے ہم دنیا چاہتے ہیں آخرت چاہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہماری نیت کیا ہے. اسی نیت کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. اگر آپ کیا ہے ظاہر میں آپ بولتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا، ایسا کروں گی کر کے، لیکن آپ کی نیت کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آپ دنیا چاہتے ہیں آخرت چاہتے ہیں. اگر آپ زیادہ دنیا چاہیں گے تو آپ کے ثواب میں کچھ کمی آئے گی. اگر آپ زیادہ آخرت چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں اللہ تعالیٰ آپ سے نوازے. تو اسی وجہ سے انسان کو کیا ہے، انسان کی نیت بھی یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں دے. لیکن آخرت کو فرسٹ ہم رکھیں، اس کے بعد دنیا ہے. دنیا آخرت ہمارے پاس کیا ہے زیادہ ہونے. اسی وجہ سے جو مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر آپ کی نیت زیادہ دنیا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا آپ کو آخرت میں کچھ ثواب میں کچھ کمی آپ کو ملے گی. لیکن آپ کی نیت جو ہے نا زیادہ آخرت ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا سے بھی کیا ہے
نواز دے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ من کان یرید ثواب الدنیا. اسی وجہ سے خاص طور پر امام بہوتی نے کشف القناع میں ذکر کرتے ہیں کہ صرف دنیا مانگنا یہ اچھی بات نہیں. خاص طور پر نماز وغیرہ میں آپ ہے نا صرف دنیا مانگتی ہے، اچھی بات نہیں ہے. دنیا کے ساتھ آپ کو آخرت بھی مانگنا چاہیے. صرف دنیا مانگنا بعض علماء نے کہا کہ مکروہ ہے، اچھی بات نہیں. اب اللہ سے دنیا اور آخرت کیا ہے، دونوں آپ کو کیا ہے مانگنا چاہیے. وکان اللہ، اور برابر اللہ تعالیٰ سمیعاً سننے والا ہے، اور بصیراً کیا ہے دیکھنے والا ہے.